السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے حیات طیبہ کے حاصل کرنے کے درجے۔ تو سماعت فرمائیں اگلا مضمون کہ اللہ رب العزت کے خوف پر بندے کو کیا انعامات ملتے ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے روبرو پیش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، قریب ہے کہ جہنم میں گر جائے کہ خوف خدا کا عمل اس کے روبرو آیا، جو وہ اللہ سے بہت ڈرتا تھا اور خوف کھاتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ خوف خدا کے عمل نے آ کر اس کو جہنم میں گرنے سے روک لیا، عین وقت میں اس کو بچا لیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آدمی اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، گناہ اس کے زیادہ تھے، لیکن اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ یہ آنسو کے نکلنے کا عمل پروردگار کو پسند آیا، اور جس طرح ڈوبتے کو دریا سے نکال لیا جاتا ہے، اس نے جہنم میں غوطہ کھانے والے بندے کو جہنم سے باہر نکال لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح درود شریف کی برکت بھی سماعت فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پلسرات کے اوپر ہے اور وہ پھسلتا ہے، بار بار قدم بڑھاتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں، کہ نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، شعلے لپک رہے ہیں، اس کے اندر میں کہیں گر نہ جاؤں۔ اس وجہ سے وہ ڈرتا ہوا پھسلتا ہے، پھر ڈرتا ہے، آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جہنم کے اوپر پلسرات بنی ہوئی ہے، بڑا گھبرایا ہوا۔ وہ فرمایا کہ جو مجھ پر اس نے درود شریف پڑھا تھا، وہ درود شریف کا عمل اس کے روبرو آیا، اور اس نے ہوا کی تیز رفتاری کے ساتھ جہنم کے اس پلسرات پر سے طے کروا دیا سفر۔ تو درود شریف پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس سے آپ کو اندازہ کرنا چاہیے اس واقعے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جنت کے دروازے پر پہنچا، مگر دروازے کو بند پایا،
یہ بھی بڑا پریشان ہوا، مگر کلمے کا اس کا عمل جو پڑھا کرتا تھا اس کے سامنے آیا، اور اس کلمے نے جنت کے دروازے کو کھلوا دیا۔ اور اچھے اخلاق پر کیا انعام ملتا ہے یہ بھی سماعت فرمائیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے سے اللہ ناراض تھے، اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ اللہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی نہیں رہے، اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پردہ بھی حائل ہے، حجاب آ گیا ہے۔ اس حالت میں وہ بندہ بڑا پریشان، اس بندے کے اچھے اخلاق آئے، اور ان اچھے اخلاق نے درمیان کے پردے کو اٹھا دیا اور بندے کو اپنے رب کا دیدار نصیب کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اگر کامیابی نصیب ہوگی تو اعمال کے ذریعے نصیب ہوگی، اعمال کے بغیر بندے کو فلاح کبھی نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ہم جو ایمان لائے تو اس میں ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک عہد کیا، ایک وعدہ کیا جو ایمان مفصل ہے، تو اس اللہ رب العزت کے ساتھ کیا وعدے کیے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے کہا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ، فاعل حقیقی آپ کی ذات ہے، یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، اور آپ مسبب الاسباب ہیں۔ آپ کے اشارے سے ہوتا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمیں نہ چیزوں سے امیدیں ہیں اور نہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اے پروردگار، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، بغیر اور چیزوں کے بھی جو ہے آپ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بغیر کوئی چیز بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی بات کھولی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے۔ پہلا معجزہ کیا ہے کہ عصا، اس کو زمین پر ڈالنے کا حکم ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، تو جیسے ہی وہ زمین پر ڈالا وہ اژدھا بن گیا، اور پھر اژدھا بن گیا تو اس کو جب پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک بات کھولی، اے میرے پیارے موسیٰ، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عصا میرے بڑے کام کی چیز ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو چارہ بہم پہنچاتا ہوں، پتے وغیرہ جھاڑ کر جمع کر کے بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور میرے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ تو جو فائدے کی چیز آپ سمجھ رہے تھے، جب اس کو آپ نے ہمارے حکم سے زمین پر ڈالا تو وہ ایسی نقصان دینے والی چیز بنی کہ آپ بھاگنے لگے، اور جس کو آپ نقصان دہ سمجھ رہے تھے اس سے بھاگ رہے تھے۔ ہمارے حکم سے جب آپ نے اس کو دوبارہ ہاتھ لگایا
تو ہم نے دوبارہ اس کو نفع دینے والی چیز میں بدل دیا۔ معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان چیزوں میں نہیں ہوتے، بلکہ نفع اور نقصان ہمارے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو دودھ کو بندے کی صحت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اسی سے بندہ موٹا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دودھ پینے سے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، اور بندے یہاں تک کہ موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ یہی دودھ زندگی کا سبب، اور وہی دودھ انسان کے لیے موت کا بھی سبب۔ اس میں زندگی اور موت کے اثرات کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ڈالے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ کسی چیز سے کچھ ہونے کا جو ہے ہم تصور کرتے ہیں وہ غلط ہے، کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ مومن کی نظر ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے، وہ اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، بندوں سے امیدیں نہیں لگاتا۔ آج کیا یقین ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے، نہیں ہمارا کارخانہ ہمیں پالتا ہے، ہمارا دفتر ہمیں پال رہا ہے، ہمارا بزنس ہمیں پال رہا ہے، ہماری کھیتی ہمیں پال رہی ہے۔ ہم اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی نہیں پال رہا بلا تمہارا، بلکہ تمہارا پروردگار تمہیں پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر نہیں، بندے کی اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ہو تو وہ آدمی حرام کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائے گا؟ اس کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جب میرے اللہ نے مجھے دینا ہے تو وہی حلال طریقے سے دے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ رشوت نہیں لے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وہ تمام گناہوں سے بچا رہے گا، کیونکہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میرا اللہ میرا رزق دینے والا ہے، وہ یقیناً مجھے رزق پہنچا کر رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات کھولی۔ یہ ایک علمی نقطہ ہے، وہ علمی نقطہ کیا ہے کہ دو معجزے عطا فرمائے گئے، ایک تو عصا جس سے زمین پر ڈالنے سے سانپ بن جاتا ہے وہ، اور اس کو تو اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ عصا سانپ بن گیا، سانپ پھر عصا بن گیا، سمجھ میں بات آ گئی۔ لیکن ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جائیں اور پھر نکالیں تو وہ منور ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ہاتھ جیب میں ڈالا، بغل میں لے جا کر پھر اس کے بعد ہاتھ باہر نکالا تو وہ ایک دم چاند جیسا روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اس کی روشنی میں ہر کسی کو دیکھ سکتے ہیں، سارا علاقہ جو ہے روشن ہو گیا اس روشنی کی وجہ سے۔ اس روشن ہونے میں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہی اے میرے پیارے موسیٰ، کبھی ہم شکلوں سے بدلتے ہیں۔ عصا کی شکل کو ہم نے سانپ کی شکل میں بدل دیا، سانپ کی شکل کو ہم نے عصا کی شکل میں بدل دیا۔ کبھی ہم شکلیں بدل دیتے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں ہم چیزوں کی خاصیتیں ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ تمہارا ہاتھ تھا، اس کو ہم نے منور ہونے سے جو ہے ایسا کیا کہ لیکن ہمارے حکم پر جب آپ نے ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور نکالا تو منور کر دیا۔ ہم چاہیں تو چیزوں کی خاصیتوں کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں دکھا دی۔ تو مومن کا ایمان پکا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا خیر کا معاملہ میرے ساتھ ہو۔ اچھا ہے جس کو اللہ سے ملنے کا پکا یقین ہوگا،
وہ پھر جائے گا قبروں پر مانگنے کے لیے، وہ پھر جائے گا مزاروں پر مانگنے کے لیے، وہ ہرگز ایسے کام نہیں کرے گا۔ میرا رزق لگتا ہے کسی کے باندھ لیا ہے، کیسا کفریہ کلمہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، اور کیا پدی کا شوربہ یہ غیروں کے پاس جا کر مانگتے ہیں، غیروں سے اپنی امیدیں لگا کر، کیا ان سے کچھ، ان کے ذریعے سے کچھ ہونا جو ہے یہ تصور کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو بھی چیز ہے ہمارے پاس ہمارے خزانے میں سے ہے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم ایک معلوم اندازے سے اتار دیتے ہیں، تو رزق تو اللہ اتارتے ہیں، فرماتے ہیں نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں جناب، لگتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا، کاروبار باندھ دیا، یہ بالکل شرک کے قریب کی باتیں ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ نہ کوئی باندھ سکتا ہے، نہ کوئی کھول سکتا ہے، یہ اختیار فقط میرے پروردگار کے پاس ہے، تو عام لوگوں کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان خراب کرنا غلط بات ہے۔ جب ہم نے کہا آمنت باللہ، تو ہم نے گویا اللہ کے ساتھ عہد کر لیا کہ اے مالک، آج کے بعد ہم تمام اعمال کا فاعل حقیقی کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ فعال لما یرید، آپ کی شان ہے، جو ہو رہا ہے آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہم آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے، اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ پروردگار ہمارے اعمال کو درست فرما دے، پروردگار ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے، پروردگار ان باتوں پر اس عاجز کو بھی اور تمام بندوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔